مکہ جو اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تھے، پورے عربوں کے لیے ایک دین کا مرکز بنا ہوا تھا، جیسے آج بھی تمام مسلمانوں کا دینی مرکز مکہ مکرمہ ہے، تو اس وقت بھی چونکہ مکے میں کعبہ تھا اور کعبۃ اللہ کی عظمت پورے عرب کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ہر سال پورے عرب سے لوگ کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے، اس لیے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور جو کعبے کے آس پاس قوم بستی تھی، یعنی مکے والے، قریش اور دیگر خاندان، ان کی بھی عظمت اور ان کا بھی ایک طرح سے تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آس پاس کے لوگوں کی مکے والوں پر نظر رہتی تھی کہ مکے والے رسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر مکے والے اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پورا عرب قبول کرنے کے لیے گویا تیار تھا، اس لیے مکے کی فتح اس پر بڑا مدار تھا پورے اسلام کے عرب میں پھیلنے کا۔ اور پچھلے ہفتے جیسے بتایا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ، اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ 10 سال کے لیے آپس میں جنگیں نہیں ہوں گی، اور دوسرے مشرکین اور مسلمانوں کے ساتھ دیگر جو قبائل ہیں وہ اگر اپنا پیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ قبیلے بنو خزاع ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور کافروں کے ساتھ بنو بکر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ انہوں نے اپنا معاہدہ کیا۔ اب معاہدے کی روح سے یہ تھا کہ یہ جیسے مسلمان اور مشرک آپس میں لڑ نہیں سکتے، تو جو لوگ ان کے ساتھ ملیں گے یہ بھی آپس میں لڑ نہیں سکتے۔ اور بنو خزاعہ اور بنو بکر ان کے آپس میں لڑائیاں ایک زمانے سے چل رہی تھی۔ اب جنگ بندی ہوئی تو بنو بکر نے چھپکے سے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اچانک۔ اس حملے میں مکے والے نے بھی چھپکے سے ساتھ دیا، اپنے ہتھیار سپلائی کیے، اور کچھ بڑے بڑے مکے کے جو بہادر تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور اس سے قبیلے خزاعہ کا بڑا نقصان ہوا۔ کچھ لوگ بچتے بچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل بتائی اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو مکے والوں کے پاس بھیجا کہ یہ تحقیق کریں، اگر خبر صحیح ہے تو ان سے کچھ معاملات طے کریں، یا تو وہ جن لوگوں کو مارا ہے انہوں نے ان کی دیت دے دیں۔ دیت مانے جو خون بہا ہوتا ہے، ایک آدمی پر 100 اونٹ اس زمانے میں مقرر تھے، تو وہ خون بہا دے 20 آدمیوں کا۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو قریش بنو بکر سے اپنا تعلق توڑنے کا اعلان کر دے، اگر یہ بھی نہیں تو کہتے کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب مکی کے چند سربراہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ خبر جب پورے مکے میں پھیل گئی، مکے والے پریشان ہو گئے، فوراً انہوں نے ابو سفیان کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ ابو سفیان چونکہ اس زمانے میں مکے کا سردار مانا جاتا تھا، وہ مدینے آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، پھر وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت فاطمہ سب کے پاس گیا، لیکن سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کی منشا کیا ہے، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ 16 سال تک آپس میں دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو ابو سفیان جب مدینے آیا تو اس نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی سے بھی ملاقات کروں، تو اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے حضرت ام حبیبہ کے گھر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جہاں بچھا ہوا تھا وہاں بیٹھنا چاہا، فوراً حضرت ام حبیبہ نے بستر سمیٹ دیا
اب ابو سفیان کو تعجب ہوا کیا ہو رہا. اس نے پوچھا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو حضرت ام حبیبہ نے اس وقت کہا کہ دیکھیے یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور تم مشرک ہو, تم نجس ہو, تمہیں اس بستر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ابو سفیان اتنا حیرت میں پڑ گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی تاثیر کیا ہوتی ہے. جب ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے تو ایمانی رشتہ اصل ہو جاتا ہے, خونی رشتہ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے. اب ابو سفیان مایوس ہو کر مکے چلا گیا اور مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تیاری شروع کر دی. اور اتنی خفیہ رکھی بات کہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں تھا. کچھ تیاریاں چل رہی تھی. حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے گھر میں حاضر ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے, اللہ کے رسول خود خوب تیاریاں کر رہے ہیں, چھپ چھپ کے کچھ معاملات کر رہے ہیں, کیا معاملہ ہے رسول اللہ کا؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو اللہ کے رسول کے گہرے دوست سیکریٹری کہیے حضرت ابوبکر, ان کو بھی معلوم نہیں, اور حضرت عائشہ ان کو بھی معلوم نہیں. اس میں بڑا پیغام ہے کہ جو راز ہوتے ہیں وہ گھر والوں تک بھی نہیں پہنچانا چاہیے, خاص طور پر دشمنوں کے سلسلے میں. جتنی راز کی بات راز میں رہے گی اتنا کام کرنا آسان ہو جائے گا. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی. ایک چھوٹا سا لشکر حضرت ابو قتادہ کی قیادت میں مدینے سے کچھ دور بھیجا. اب لوگوں نے سمجھا مدینے کے اللہ کے رسول شاید ابو قتادہ کو جہاں بھیج رہے ہیں وہیں جانے والے ہیں, تو مدینے والوں پر بھی بات چھپی رہی, اور مکے والوں کو احساس ہونے لگا کہ شاید رسول اللہ کسی دوسری تیاری میں ہے, ان کو بھی معلوم نہیں ہو سکا. تیسرا کام رسول اللہ نے یہ کیا کہ جاسوس پھیلا دیے پورے مدینے میں آس پاس, کہ کہیں مدینے کی خبر باہر چلی نہ جا سکے. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت حاطب بن بلتع ایک بہت بڑے صحابی تھے جو غزوہ بدر میں بھی شریک تھے, صلح حدیبیہ میں بھی شریک تھے. اللہ کے رسول کو وحی کی گئی کہ انہوں نے ایک عورت کو ایک سیکریٹ خط دے کر مکے والوں کے پاس بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کی قیادت میں ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا اور کہا کہ روضہ خاف نامی ایک جگہ پر ایک عورت ہے, اس کو پکڑنا, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے لینا. تو حضرت علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے, وہ عورت وہیں پر تھی, اس سے خط مانگا. اس نے کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے. تو حضرت علی نے دھمکی دی کہ اگر سیدھے خط نہیں دیا تو پورے کپڑے اتار دیں گے ہم, اس لیے کہ جنگ کا معاملہ تھا. تو اس نے فوراً اپنے بالوں سے چھوٹی سی خط کا ایک ٹکڑا نکالا, کاغذ کا ایک ٹکڑا, اور وہ حضرت علی کے حوالے کیا. اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا تو اس میں وہ خط حاطب بن بلتع نے مکے والوں کو لکھا تھا, جس میں ان کو رسول اللہ کی جنگ کی خبر دے رہے تھے وہ. اب اللہ کے رسول نے ان کو بلایا تو حاطب بن بلتع نے کہا اللہ کے رسول جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے, میری بات کی سنیے. پھر کہا کہ دیکھیے میں مکے والوں کا خاندانی نہیں ہوں, میں بسا ہوا آدمی ہوں, میرے خاندان والے وہاں پر ہیں, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میری پراپرٹی ہے. مجھے خوف ہے کہ کہیں ان پر وہ حملہ نہ کریں. باقی جو لوگ ہیں ان کے سارے خاندان کے لوگ مکے میں ہیں, ان کو اپنے گھر والوں کا کوئی خطرہ نہیں, میرا خطرہ ہے. تو میں نے چاہا کہ ان پر احسان کروں تاکہ وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھے, بس یہی میرا مقصد تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے, اس لیے کہ غزوہ بدر میں شریک تھے. حضرت عمر جوش میں آ گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے, اس کی گردن اڑا دوں گا, تو منافق بن چکا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ بہت بڑے صحابی ہیں, یہ بدر میں شریک رہے ہیں اور بدر والوں کے اللہ نے مغفرت کر دی ہے, تو آپ ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو اس سے ایک تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان سے کسی طرح کی غلطی ہو جائے تو ان کی پچھلی خدمات کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول نے ان کی پچھلی خدمات کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ آدمی مخلص ہے, اس پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ایسا کبھی ہوتا ہے معاشرے میں کہ کسی بڑے شخص سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی ساری پچھلی خدمات کو بھول جاتے ہیں, یہ تصور صحیح نہیں ہے. دوسرے, اس واقعے پر جو آیتیں نازل ہوئے سورۃ الممتحنہ میں,
اس میں غیر مسلموں سے پرسنل تعلق رکھنے سے، سیکریٹ تعلق رکھنے سے اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچانے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ مکہ فتح ہونے والا تھا اور آپس میں تعلقات ملنے والے تھے، پھر کہیں سادگی میں مسلمان اپنا راز اپنے دشمنوں تک اگل نہ دے، پیشگی اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی۔ تو اس طرح سے پورا معاملہ سیکریٹ رکھا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس طرح نکلے، رمضان میں نکلے اور 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ مر الظہران نامی ایک علاقے میں اترے اور رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، 10,000 کا جو لشکر تھا سب سے کہا کہ آپ آگ جلائیں۔ اتنی زیادہ آگ جلائی گئی کہ کفار کے جو جاسوس نکلے ہوئے تھے وہ لوگ دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ کے رسول یہی چاہتے تھے کہ سامنے والے کے دل میں خوف ڈال دیں، نفسیاتی طور پر ان کو شکست دے دیں تاکہ وہ مقابلے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ ابو سفیان بھی اس قافلے میں تھے جو جاسوس بن کر آیا تھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت چونکہ مکے میں وہ تھے، مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے، ان کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے کر نکلے اور ابو سفیان کو انہوں نے پکڑ کر کہا کہ دیکھیے اب آئیے رسول اللہ کے پاس اور معافی تلافی اور امن کا معاملہ کیجیے، ورنہ مکے والوں کی خیر نہیں ہے۔ پھر وہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے، وہ گھبرائے ہوئے تھے اس لیے کہ وہ بڑے دشمن اس وقت تک سمجھے جاتے تھے، رسول اللہ نے ان کو سمجھایا اور اسلام کی ان کو دعوت دی اور ان کو امن دے دیا اور یہ کہا کہ جو تمہارے گھر میں آئے گا وہ بھی مامون۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں کتنی جگہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جو مسجد حرم میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ہے، جو اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل صبح کے وقت ایک علاقے کا بتائے گھاٹی، یہاں ابو سفیان کو روکنا تاکہ مسلمانوں کا جب لشکر آئے تو وہ دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر ایک تنگ گھاٹی تھی، وہاں پر لے کر کھڑے ہو گئے، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا لشکر گزرنے لگا۔ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے ایسے تقسیم کر دیا تھا کہ الگ الگ گروپ تھے ان کے، ایک ایک فوج کی جب ٹولی آتی تو ابو سفیان پوچھتا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عباس کہتے کہ فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح سے ہوتے ہوتے آخر میں جب رسول اللہ کا قافلہ آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ رسول اللہ کا قافلہ ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کا معاملہ اللہ نے بہت بڑا کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے ابو سفیان کو نفسیاتی طور پر رسول اللہ نے شکست دے کر چور چور کر دیا، چونکہ وہ لیڈر تھا، ان کا کمانڈر تھا۔ جب اس کی کمر ٹوٹ جائے پھر دوسرا کون ہمت کرے گا؟ پھر مدینے میں داخل ہونے کے لیے، مکے میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر چیز تدبیر کے ساتھ کیا، اور مکے کے 4 راستے تھے، 4 فوجوں کو چاروں راستے پر مقرر کیا اور کہا کہ سب لوگ ایک ساتھ داخل ہو جائیں تاکہ کوئی مزاحمت ہی نہ کر سکے۔ تو چاروں طرف سے مسلمان ایک ساتھ داخل ہوئے تو مکے کے مشرکین وہیں ٹوٹ گئے، پھر انہوں نے مقابلے کی ہمت نہیں کی، اکا دکا جو تھے ان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں پر آپ کو تکلیف دی گئی تھی، بڑے بڑے اس وقت کے دشمن رسول اللہ کے سامنے تھے۔ اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، عام جیسے فاتح داخل ہوتے ہیں دھوم مچاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، سینہ تانے ہوئے، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، ایسے نہیں، بلکہ جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اس پر ایسے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی پیٹھ کو لگ رہی تھی، اتنا اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ پر ان کی نظر تھی، اللہ کی طاقت پر ان کی نظر تھی۔ اس طرح سے داخل ہوئے اور ایک پیغام بھی دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے جو خود پہلے غلام رہ چکے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید تھے جن کے والد بھی غلام رہ چکے تھے۔ 2 ایسے لوگوں کو لے کر رسول اللہ داخل ہوئے جن کی خاندانی اعتبار سے کوئی بڑی نسبت نہیں تھی۔ اس وقت یہ پیغام رسول اللہ نے دے دیا
کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی عظمت ہے، خاندانی غرور ختم ہو چکا ہے، ایمان جس کے پاس ہوگا، اعمال جس کے اچھے ہوں گے، رسول اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر ہوگی۔ اب رسول اللہ نے بتانے کے لیے سب ان کے نزدیک برابر ہے، ان دونوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں داخل ہوئے، پھر کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے، نماز پڑھی۔ جو بت تھے وہاں پر لکڑی تھی، اس سے اشارہ کرتے جاتے تھے، بت نیچے گرتے جاتے تھے، اور جو تصویریں تھی اس کو مٹا دیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو چکا، اور باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے۔ جب کعبۃ اللہ سے نیچے اتر رہے تھے تو نیچے پورے دشمن جنہوں نے رسول اللہ پر ظلم کیا تھا وہ سب بستہ ہو کر کھڑے تھے، سب تھر تھر کانپ رہے تھے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں رسول اللہ ہمارے قتل کا حکم نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دروازوں پر ایسے پکڑا اور ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک شریف بھائی ہیں اور شریف بھتیجے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں آپ سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پرسش نہیں ہے، آج میں کچھ بھی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوں، اذهبوا، تم سب چلے جاؤ، وانتم الطلقاء، سب آزاد، سب کو ایک ساتھ رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ تھی رسول اللہ کی شفقت، یہ تھا آپ کا رحم و کرم۔ جب آپ کو قابو ملا، جب طاقت ملی، تو سامنے جن دشمنوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا، سال ہر سال تک جن دشمنوں نے آپ کے خلاف فوجیں سنبھال رکھی تھی، آپ کے خلاف جو لڑتے رہے، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دیتے رہے، ان سب کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا۔ چند ایک لوگ تھے، 9 لوگ تھے جو بڑے مجرم تھے، ان کے بارے میں کہا یہ لوگ اگر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہوں، اس کی چادر پکڑے ہوئے ہوں، تب بھی ان کو قتل کرنا، اتنا بڑا ان کا جرم تھا۔ تو ان میں سے کچھ تو قتل کیے گئے، لیکن ان میں سے بھی بعض رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور اپنی معافی تلافی کا انہوں نے اظہار کیا، رسول اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو رسول اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ایک پیغام پوری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اسلام لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، معاشرے کی تعمیر کے لیے آیا ہے۔ اسلام جذبات سے کھیلنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پیغام ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی اسلام وہی کرنے کے لیے کہتا ہے جو دوستوں کے ساتھ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ پیغام اتنا بڑا تھا کہ اس سے متاثر ہو کر مکے کے اکثر و بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے، اور آس پاس کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ایک نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاتح کے لیے پیش کیا کہ ایک فاتح ہو تو کیسا ہو، فاتح کا مزاج ہو تو کیسا ہو، فاتح جب غلبے حاصل کرنے کے بعد کسی ملک میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، دشمنوں سے معاملہ کرے تو کیسے معاملہ کرے۔ اس طرح سے ایک نمونہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے نمونوں کو ہر میدان میں اور ہر مقام پر اور ہر موقع پر ہمیں اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب